حالیہ تنازع کی وجہ سے بھارت کی جانب سے پہلگام میں کیا گیا یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے، جس میں بھارتی حکومت نے کئی سیاحوں کو اپنے سیاسی عزائم کی بھینٹ چڑھا دیا اور اس کا الزام ہمیشہ کی طرح بغیر تحقیق کیے پاکستان پر لگایا۔ لہراتی تلواریں اور مقطع قدموں کی دھمک، مونچھوں کو تاؤ، دشمن کو للکار، سرحدی کشیدگی میں واگا بارڈر پر ہونے والی پرچم اتارنے کی تقریب میں رینجرز کے جوانوں کے ولولے نے لہو گرما دیا۔ بچوں اور خواتین سمیت عوام کا جمع غفیر امڈ آیا، تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے سرحد پار لرزہ طاری۔ پاکستان کا 450 کلومیٹر تک مار کرنے والی ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ، ابدالی میزائل زمین سے زمین تک ہر قسم کا ٹارگٹ تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت کا حامل۔ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں کی جانچ تھا۔ صدر وزیر اعظم اور آرمی چیف کے سائنسدانوں اور جوانوں کو مبارکباد۔ اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر اعتماد کا اظہار۔ بھارت کا ایک ایک انچ ہماری میزائل رینج پر ہے، دفاعی تجزیہ کاروں نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ دہشت گرد ٹھکانوں کے بھارتی جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو کنٹرول لائن لے جانے کا فیصلہ، صحافی زمینی حقیقت کا خود مشاہدہ کر سکیں گے۔ نام نہاد دہشت گرد کیمپوں کا بھارتی الزام جھوٹا، ہم چاہتے ہیں لیکن کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، وفاقی وزیر اطلاعات کا بیان۔ ترکیہ کا موجودہ کشیدہ صورتحال میں پاکستانی موقف کی حمایت کا اعلان، وزیر اعظم سے ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر عرفان نزلیو کی ملاقات۔ ترک سفیر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل سے کام لینے کا مشورہ، وزیر اعظم کا موجودہ صورتحال میں حمایت پر ترک قیادت سے اظہار تشکر۔ بھارتی اشتعال انگیزی کے جواب میں ذمہ دارانہ رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ، تحقیقات میں ترکیہ کی شمولیت کا خیر مقدم کرنے کا اعلان۔ سوئٹزرلینڈ کا پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی خواہش کا اظہار، سوئس وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب کو فون، اسحاق ڈار نے آزاد تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی الزامات مسترد، سنتاس معاہدے پر رد عمل سے انکار تشویشناک قرار۔ یونانی وزیر خارجہ کا بھی قیام امن کے لیے فریقین کو مذاکرات کی میز پر آنے کا مشورہ۔ پاکستان اور یونان کا سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر قریبی روابط قائم رکھنے پر اتفاق۔ یورپی یونین کا بھی پاکستان اور بھارتی قیادت کو تحمل کا مشورہ۔ یورپی خارجہ امور کی سربراہ کا اسحاق ڈار سے ٹیلیفونک رابطہ، اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کی خواہش کا اظہار۔ This is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about the ironclad alliance between China and Pakistan, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty and territorial integrity. I'm glad. چین کا کسی بھی جارحیت کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان، پاکستانی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے چین ہر سطح پر پرعزم ہے۔ چینی صدر کے سابق معاون ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا واضح پیغام، پہلگام واقعے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری قرار دے دی۔ پاکستان کے خلاف عالمی برادری کی حمایت نہ ملنے پر مودی سرکار پر جھنجھلاہٹ سوار، پاکستان سے براہ راست اور بالواسطہ درآمدات پر فوری پابندی کا نفاذ، پاکستانی مصنوعات کی درآمد کو قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے ڈالا۔ Did not call it terrorism, they've called it a militant attack. Frankly, this must only happen to India. You've just been attacked by terrorists, you've lost 26 civilian lives, yet your story is being downplayed. This should be a wake-up call for India. It's not just about overpowering your enemy, it's about shaping global opinion, and Pakistan knows this well. But the question is, does India realize how important this narrative war is? بھارتی میڈیا کا عالمی سطح پر بیانیے کی جنگ میں ناکامی کا اعتراف، پہلگام واقعے پر عالمی نشریاتی اداروں نے بھارتی بیانیے کے بجائے پاکستانی موقف کی تائید کی۔
عالمی رائے عامہ ہموار کرنے میں پاکستان کی کامیابی بھارت کے لیے تشویشناک ہے، پالکی شرما کا اعتراف۔ اگر کوئی اس قسم کا اسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے، ویل اسٹرائک دیٹ اسٹرکچر، بالکل ویل اسٹرائک دیٹ اسٹرکچر، دیٹ ول بی این ایکٹ آف اگریشن اگینسٹ پاکستان۔ کوئی ایک ملک بھی دنیا میں جو ہے وہ اس کی سٹوری کے پیچھے نہیں کھڑا، وہ پھنس گیا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی روکنے کا اسٹرکچر بنایا تو پاکستان تباہ کر ڈالے گا۔ مودی سرکار نے فیس سیونگ کے لیے کوئی ڈرامہ کیا تو منہ کالا کر ڈالیں گے۔ وزیر دفاع کا دلی کو دو ٹوک پیغام۔ مودی نے ووٹ بٹورنے کے لیے ڈرامہ رچایا، عالمی برادری نے بھارتی بیانیہ قبول نہ کیا، خواجہ آصف کی گفتگو۔ We would urge the US leadership is to not only afford a de-escalatory support in this situation, but also to look at the broader issue of the disputed territory of Jammu and Kashmir, with a US president who has announced and pronounced himself as a peacemaker. بھارت نے حملہ کیا تو دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ کشمیر دونوں ممالک کے درمیان فلیش پوائنٹ، صرف کشیدگی نہیں، اصل تنازع ختم کرانے کا وقت آ گیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے موجودہ بحران کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کا موقع قرار دے دیا، عالمی برادری کو تنازع حل کر کے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ کے قریب یہ گاؤں ہے، کئی معلوم بوشی گم ہو جاتا ہے، LOC کے قریب ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، انڈیا آرمی نے شہید کر دیے، وہ مار کر کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد یہ نہیں ہے۔ ہمارے دو بھائی انڈین آرمی نے ان کو شہید کر دیا ہے، وہ گاؤں کے ضعیف العمر تھے، تقریباً ان کی 50-60 سال عمر تھی۔ بھارتی فوج کا غیر قانونی حراست میں رکھے پاکستانیوں کو جعلی مقابلے میں استعمال کرنے کا منصوبہ۔ جیلوں اور ایجنسیوں کی قید میں موجود افراد کو مارنے کے بعد پاکستان کی طرف سے بھیجا گیا دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کو لاشوں اور ہتھیاروں کی ویڈیوز اور تصویریں فراہم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کچھ پاکستانیوں کو زندہ دہشت گرد ظاہر کر کے میڈیا کے سامنے اعتراف جرم کے بیان بھی دلوائے جا سکتے ہیں۔ کو نظر نہیں آتا وہ چیخیں پکاریں کشمیری قوم کی، جن کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ بزرگ لوگوں کو گھروں سے گھسیٹ کے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے شفٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے گھروں کو اتنے گھنٹوں وہاں پہ بلاسٹ کیے گئے۔ کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل اور بدترین طریقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ نہتے کشمیریوں کے ہر گھر سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، مکانوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی داستانیں رقم کر رہی ہے۔ مشال ملک کا عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پہلگام واقعے کی مذمت کے باوجود کشمیری عوام کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے حراست میں لے لیا، سینکڑوں مکانات گرا دیے گئے۔ پہلگام واقعے سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ایسے واقعات سے سب سے زیادہ کشمیریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ عمر فاروق کا بیان۔ بھارت کا IMF سے پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ بیکار۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے بتا دیا ادارہ پاکستان کے لیے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلان کر چکا۔ 9 مئی کو موجودہ رقم پروگرام کا پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق پروگرام کی درخواست پر بھی غور ہوگا۔ Arasin Singh is here and he'll shout at me. There was no surgical strike as such. Whatever happened was probably... There was no surgical strike. You cannot cross border physically because there's a union charter. So I don't accept it. There is footage that has been released. How can you The still way say it has that? been projected by the government that our soldiers crossed the border, Madhav, we cannot cross the border physically. Our bullets and missiles can. The Congress leaders. Okay. Nishant Verma, I have to get a response on this. بھارتی تجزیہ کاروں نے بھی سرجیکل اسٹرائک کو مودی کا ڈرامہ قرار دے دیا۔ مودی سارا کھیل سیاست کے لیے رچا رہا ہے، تجزیہ کاروں کا اعتراف۔
कांग्रेस रहनुमा और मशरकी पंजाब के साबिक वजीर आला चिरंजीत सिंह ने मोदी सरकार से नाम नेहाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत मांग लिया। बिहार के इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब, भारतीय कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला। मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ, वोट मांगने बिहार पहुंच गए। अपोजिशन जमात कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की कड़ी तनकीद, मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। I have a feeling that the water cannot be diverted. This water treaty has survived the wars between India and Pakistan. पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल डूब जाएंगे। सिंध तास आदि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। सूरत हाल को बैनुल अक़वामी बिरादरी बारीक बीनी से देख रही है। कांग्रेस रहनुमा और साबिक भारतीय वजीर सैफुद्दीन सोज के खदशात। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सिफारतकारों की मुलाकात, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुल्की सियासी और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत, अमरीकी वफ़द की फलाही मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज, आलमी बिरादरी से जुनूनी हिंदुओं की दहशत गर्दी रोकने का मुतालबा, पहलगाम ड्रामे की तहकीकात की अपील, कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के नारे। पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी भारत के सड़कों पर निकल आए। शहर शहर अवाम का अफवाज पाकिस्तान को यकजहती का पैगाम। कराची में एमकेएम पाकिस्तान की रैली में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शेखुपुरा, बहावलनगर, बिहाड़ी और बालाकोट में भी अवाम का दुश्मन को मुहिम जुई से बाज रहने का पैगाम। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो कौम चप्पे चप्पे का दिफा करेगी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने जंग ना होने की उम्मीद जाहिर कर दी। भारतीय जारहियत का खतरा मौजूद मगर घबराना नहीं है, कौम पाक फौज के शाना बशाना। गुलामी पर इज्जत की मौत को तरजीह देंगे। गवर्नर पंजाब का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, हर कीमत पर मुल्क के दिफा यकीनी बनाने का अज़म। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ का भुरकस निकाल दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट में शहीर आफरीदी के मुक्कों के सामने तरजोत सिंह बाबा के कदम उखड़ गए। रेफरी ने चौथे राउंड में ही शहीर को फातेह करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। शुमाली वजीरिस्तान बाजोड़ महमंद लकी मरवत में 7 खारिजी दहशतगर्द मारे गए, 2 गिरफ्तार। खुफिया ठिकाने तबाह। शुमाली वजीरिस्तान में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। मुल्क भर में पुलिसिंग के सिलसिले में पॉलिसी साजी, असलहात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन यकीनी बनाने पर जोर। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर, 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंडे कटे मुर्गियां नहीं, डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब गलती की गुंजाइश नहीं। मईशत की मौजूदा उड़ान ना रुकी तो भारत को पीछे छोड़ देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खिताब, माजी की गलतियां मुआशी मैदान में पीछे रह जाने की वजह करार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। जमहूरियत के चौथे सुतून की हिफाजत के लिए मुतादिद सहाफ़ी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके। पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों ने कैद, तशद्दुद, पाबंदी और मौत तक का सामना किया, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटे। बदउनवानी के खात्मे और पसमानदा तबकों के लिए आवाज़ बुलंद करने में मीडिया का अहम किरदार है। सदर और वज़ीर आज़म के पैगाम।
جمعیت اہل حدت کے سربراہ اور سینیٹر پروفیسر ساجد میر سیالکوٹ میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. لیگی صدر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ساجد میر کے انتقال پر اظہار تعزیت. 100% لوگوں نے نہ صرف اپنا لون لیا، اس کو یوٹیلائز کیا، اپنا گھر بنایا، بلکہ وہ اب واپس بھی کر رہے ہیں. اور اسی لیے میں نے اس کی قسط جو ہے وہ بہت ایسی رکھی تھی جو کسی کے اوپر، کسی کی جیب پہ زیادہ بوجھ نہ ہو. اور 3 مہینے کا گریس پیریڈ تھا. تو چوتھے مہینے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا گھر بھی بنا لیا، بلکہ وہ 14,000 کی جو قسط ہے وہ اب ٹائم پہ لوگ ریٹرن بھی کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی زمین اپنا گھر ای پورٹل کا افتتاح کر دیا. پنجاب کے 19 اضلاع کی 23 ہاؤسنگ اسکیموں میں 2,000 پلاٹ دیے جائیں گے. 33,500 افراد کو گھر بنانے کے لیے 36 ارب قرض جاری کیا جائے گا. بے گھر افراد کو 3 مرلے کے پلاٹ مفت دینے کا اعلان. قرآن انداز میں پلاٹ حاصل کرنے والے قرض بھی حاصل کر سکیں گے. 6 ماہ کی قلیل مدت میں 34,000 گھر بن رہے ہیں. 2,000 مکمل بھی ہو چکے. مریم نواز کی گفتگو. جامعہ کراچی میں پانی کی لائن میں شگاف کا مرمتی کام مکمل. پانی کی فراہمی کل دن 12 بجے سے شروع ہو جائے گی. ذرائع کا دعویٰ پانی کے اخراج کے مسئلے کے حل میں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ناکامی پر فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کا احتجاج. وزیر اعلیٰ سندھ سے تحریری شکایت کر دی. راجن پور میں آندھی کے دوران سولر پلیٹیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے. تیز ہواؤں اور طغیانی سے کیٹی بندر کے حفاظتی بند میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. 3 گاؤں ڈوب گئے. سامان پانی میں بہہ گیا. مکینوں کا نقل مکانی کا سلسلہ جاری. کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور. FIA گوجرانوالہ زون نے انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ترجمان FIA کے مطابق ملزمان شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورنے میں ملوث تھے. کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی، مزاحمت پر 1 شہری قتل، دوسرا زخمی. 2 ڈاکوؤں نے ساقب کو پہلے تھپڑ مارا پھر گولی چلا دی. شور مچانے پر فائرنگ کر کے کزن کو بھی زخمی کر دیا. اہل خانہ کا دعویٰ. راجن پور کے علاقے رجحان میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 افراد قتل. ڈاکوؤں نے فائرنگ بھتہ نہ دینے پر کی. ذرائع کا دعویٰ. راولپنڈی کے تھانہ صادق کی حدود میں نقب زنی میں ملوث 6 رکنی گینگ گرفتار. 95 لیپ ٹاپ اور پرنٹرز برآمد. ملزمان نے چند روز قبل کال سینٹر سے چوری کیے تھے. لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں ذہنی معذور لڑکی قتل، والد اور 2 چچا گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمان نے گلا دبا کر قتل کیا اور رات گئے قریبی قبرستان میں دفنا دیا تھا. نارووال میں لڑکی سے ملنے کے لیے آنے والے نوجوان کو مبینہ طور پر لڑکی والوں نے قتل کر دیا. پولیس کے مطابق نوجوان کی لڑکی سے فون پر دوستی ہوئی. ملاقات کے دوران دونوں پکڑے گئے. مقتول کے والد کی مدعیت میں لڑکی اور اس کے ورثاء کا خلاف مقدمہ درج. ملتان کے علاقے جھوک منس ڈاکوؤں نے بینک سے 50 لاکھ نکلوانے والے شہری کو لوٹ لیا. فائرنگ کر کے کار روکی اور رقم لے کر فرار ہو گئے. مقدمہ درج. نوشکی میں آئل ٹینکر دھماکے کے مزید 4 زخمیوں نے علاج کے دوران کراچی کے نجی اسپتال میں دم توڑ دیا. مرنے والوں کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی. اب بھی 18 زخمی اسپتالوں میں زیر علاج. لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا احتجاج جاری. 15 روز سے OPDs بند، آپریشن بھی معطل کر دیے. مریض درد سے کرا اٹھے. تیمادار در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. لاہور میں 20 سے زائد مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن. 34 ٹرک سامان ضبط. 201 املاک 6,500 بینرز پوسٹرز ہٹا دیے گئے. 2 مقدمات درج. کاروائیاں مزنگ چونگی راوی روڈ اور مستری شاہ میں کی گئی. لوئل مال روڈ، سنت نگر اور انارکلی سے بھی تجاوزات کا خاتمہ. چین مندر، نیلا گنبد اور اردو بازار سے تجاوزات ختم کرنے کی مہم جاری.
لاہور میں ڈی آئی جی آپریشن سے اختیارات سے تجاوز سمیت مختلف شکایات پر ہفتہ وار اردل روم میں 8 اہلکاروں کو سزائیں سنا دیں. قصور ثابت ہونے پر سروس اور تنخواہ ضبطگی اور دیگر سزائیں دی گئیں. 3 اہلکاروں کے شوکاز نوٹس کی دوبارہ انکوائری کا حکم. امریکی فوج نے یمن کے ساحلی شہر حدیدہ میں تیل کی بندرگاہ پر حملہ کر دیا. کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. اسرائیلی فوج کا شام کے دارالحکومت دمشق پر فضائی حملہ. امریکی شہر کو فلسطینی نژاد بچے کو قتل کرنے پر 53 سال قید کی سزا سنا دی گئی. 73 سالہ جوزف نے 6 سالہ فلسطینی نژاد امریکی بچے پر چاقو کے 26 وار کیے تھے. والدہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی. روس کا یوکرین کے شہر خارکیو پر ڈرون حملے میں 50 افراد زخمی ہو گئے. روسی میزائل حملے میں مقامی ٹیلی ویژن ٹاور 2 ٹکڑے ہو گیا. متعدد رہائشی عمارتیں، شہری انفراسٹرکچر اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں. بھارت کی ساحلی ریاست گوا کے مندر میں بھگدڑ مچنے سے 8 افراد ہلاک، 80 زخمی ہو گئے. تہوار کے موقع پر پوجا میں مندر میں ہزاروں افراد موجود تھے. کئی زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. امریکی صدر نے سوشل پلیٹ فارم پر پوپ کے لباس میں ملبوس اپنی تصویر پوسٹ کر دی. اے آئی سے تیار تصویر میں ٹرمپ نے سفید لباس، سونے کے سلیب والا لاکٹ اور ہیٹ پہنا ہوا ہے. چند روز قبل پوپ نے مذاق میں نیا پوپ بننے کی خواہش ظاہر کی تھی. گرمی سے بے حال کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. محکمہ موسمیات نے 5 مئی سے بارش کا امکان ظاہر کر دیا. شام کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. بارش کا سلسلہ 1 سے 2 روز تک جاری رہنے کی توقع. محکمہ موسمیات کے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی. کراچی میں بھی پانی برسانے والے بادل انٹری دینے کو تیار. 4 سے 5 روز میں برسات کا امکان. پی ایس ایل کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے آج. اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. شاداب خان گرون انجری کی وجہ سے آج کا میچ نہیں کھیلیں گے.